الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأین من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کتنے ہی جانور ایسے ہیں زمین میں لا تحمل رزقها جو اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ہے جو تم کو اور ان کو رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے زمین پہ کوئی جاندار ایسا ہاں مگر اللہ رب العزت کے ذمے اس کا رزق ہے۔ دونوں آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام نے جہاں رزق کی اہمیت ہمیں بتائی، وہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ نہ رزق کے لیے پریشان ہو، نہ رزق کے لیے مایوس ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب رزق دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ لیکن شیطان دوسری طرف، شیطان ہمیں رزق سے پریشان کرتا ہے، رزق کے معاملے میں پریشان کرتا ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ سنیں گے کہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ بیوی اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے ہمارا کیا ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انسان غلط قدم اٹھا لے۔ کبھی وہ بیوی کو اکساتا ہے، کبھی وہ بچوں کو اکساتا ہے۔ ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے کہ اس بات کی فکر نہ کیا کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد تمہارے پیچھے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہاں البتہ اس بات کی فکر ضرور کیا کرو کہ تمہارے بچوں کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک اور عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو رشتہ داروں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ رشتہ داروں نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تم جا رہے ہو اور تم نے اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، جبکہ تم سے پہلے کے بادشاہ اپنے پیچھے کیا کیا نہیں چھوڑ کے گئے۔
یہ بات سن کر عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر میرے بچے نیک ہیں تو مجھے ان کی پرورش کی، ان کی کفالت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ رکھوالی ہے نیکوکاروں کا۔ اور اگر میرے بچے گناہ گار ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر میں مال چھوڑ کر ان کے لیے ان کے گناہوں میں مددگار نہیں بننا چاہتا۔ رزق تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات بالکل ایسی نہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن میں لے لیا تو اب انسان رزق کو تلاش نہ کرے اور گھر بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے اور بولے اللہ رب العزت مجھے جو ہے وہ یہاں پہ رزق لا کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی مگر جس چیز کی اس نے سعی کی، جس چیز کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو رزق کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور رزق دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا دیگر فرائض کے بعد ایک فرض عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک انصاری صحابی ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا۔ سوال کیا مطلب؟ سوال کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے اپنی ضرورت کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، ایک کمبل ہے جس کو آدھا بچھا لیتا ہوں آدھا اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ۔ انصاری صحابی گئے اور وہ ایک پیالہ اور کمبل وہ لے آئے۔ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے وہ کمبل اور پیالہ اٹھا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ کون اس کا خریدار ہے؟ تو ایک صحابی نے بولا کہ اللہ کے رسول میں اس کو 1 دینار میں خرید لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے زائد کون دے گا؟ یہ بات اللہ کے رسول نے 2-3 دفعہ کہی تو اللہ کے رسول کے سامنے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں 2 دینار میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 دینار لے کے اس انصاری صحابی کو دیے اور کہا کہ دیکھو 1 دینار کی کلہاڑی خریدو اور 1 دینار کا کچھ کھانے پینے کا سامان خریدو۔ یہ صحابی گئے، 1 دینار کا کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، 1 دینار کی کلہاڑی خریدی، وہ لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کلہاڑی کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے لکڑی لگائی اور کہا کہ دیکھو لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور دیکھو 15 دن تک نہ سامنے نہیں آنا۔ یہ صحابی گئے، حکم کو مانا۔ 15 دن بعد جب آتے ہیں تو اپنے پاس اپنے ساتھ 10 دینار لے کر آتے ہیں۔ کچھ کے انہوں نے کپڑے خریدے، کچھ کے انہوں نے سامان خریدا اور دیگر ضروریات کی چیزیں خریدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے یہ بہتر تھا۔ کیا بہتر تھا؟ تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم محنت کرو اور کماؤ اس بات سے کہ تم سوال کرو، اور وہ اس لیے کہ تمہارے لیے یہ بہتر اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اس حال میں سامنے آؤ کہ تمہارے چہرے پر داغ ہو سوال کرنے کی وجہ سے۔ جب ہم رزق تلاش کرتے ہیں تو ہمیں رزق کی
کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے اور کچھ فکر بھی ہوتی ہے۔ دین اسلام نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت پریشانی جب رزق تلاش کرتے ہیں تو ہوتی ہے اور فکر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ رزق کی پریشانی اور یہ رزق کی فکر یہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہی وجہ کہ یہ ذمہ داری دین اسلام نے ہم پر ڈالی ہے، شریعت نے ہم پر ڈالی ہے، اور وہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ دین اسلام شریعت ایک نوجوان کو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس نان و نفقے کے پیسے ہیں تو شادی کرو، ورنہ روزے رکھو، ورنہ پے در پہ روزے رکھو۔ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، روزہ شہوت کو مارتا ہے اور شیطان کے لیے ڈھال ہے۔ الروزۃ الجنہ، روزۃ الجنہ۔ ٹھیک، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو یہ جو رزق کی پریشانی ہے یا تو یہ شریعت کی طرف سے ہوگی یا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ شریعت نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، رزق کے علاوہ کچھ ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھر والوں کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی شریعت نے مرد پر جس کو حاکم گھر کا بنایا ہے اس پر ڈالی ہیں۔ بہن بھائیوں کی ضروریات ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، ماں باپ کی ہیں، سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری شریعت کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو کبھی یہ پریشانی رزق تلاش کرنے کی اور یہ فکر کبھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شریعت نے ذمہ داری دی ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور کبھی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس بات کا پتہ چلنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آیا یہ جو ہمیں رزق کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے یا جو شریعت نے ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے یہ اس کی طرف سے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی 4 بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اگر یہ فکر، رزق کی فکر شیطان کی طرف سے ہے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر رزق کی پریشانی آتی ہے، رزق کی آزمائش آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی نیکیوں میں کمی کرنے لگے اگر، تو آپ سمجھ جائیں یہ پریشانی شیطان کی طرف سے۔ اگر وہ اپنی عبادات کم کر دے، اپنے معمولات کم کر دے، اپنی نوافلیں کم کر دے، جب وہ یہ چیزیں کم کرے گا تو لازمی طور پر اللہ سے دوری اختیار کرے گا، اور جب اللہ سے دوری اختیار کرے گا، اللہ کے لیے یہ دل نہیں دھڑکے گا، تو وہ لازمی غلط کاموں میں پڑے گا اور وہ گناہ کے کام کرے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی بھی نہیں، لیکن رات بھر انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں اور تصاویریں دیکھتے ہیں، جبکہ شریعت نے تو یہ بتایا اور ہمیں یہ حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ بھائی جب رزق کی پریشانی ہو تو اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر دیا کرو، اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ استغفار کو کثرت سے لازم پکڑ لو، کثرت سے پکڑ لو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، یہ ہر تنگی پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اس کے لیے اللہ رب العزت ہر تنگی پریشانی میں سے راستہ نکال دیں گے،
اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حج اور عمرے پے در پہ کیا کرو، حج اور عمرے پے در پہ کیا کرو، کیونکہ یہ فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ اگر یہ فکر واقعی شیطان کی طرف سے ہے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ اگر یہ رزق کی فکر شیطان کی طرف سے ہے تو انسان جو ہے وہ حرام کی طرف رغبت کرتا ہے، وہ حرام چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرے بھی تو کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیا تو کیا ہوا، ہم بھی لے لیتے ہیں، ہم بھی تو مجبور ہیں، ہمیں بھی تو ضرورت ہے۔ جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے تم پر سود، اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے الربا 70 حوبا، ربا یہ جو سود ہے اس میں 70 بڑے گناہ ہیں یا 70 بڑی خرابیاں ہیں، اور سب سے نچلے درجے کی ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے نچلے درجے کی خرابی اور گناہ کیا ہے کہ انسان ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو جو شخص سود کھانے پر حلال سمجھ گیا یا سود کھانے پر راضی ہو گیا، وہ اتنے بڑے گناہ پر راضی ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سود لینے سے، رشوت لینے سے ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیاوی آنکھوں سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ مال آپ کے پاس آتا ہے اتنی تیزی سے ہی یہ مال آپ کے پاس سے نکل جاتا ہے۔ کبھی یہ مال ہاسپٹلز کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی یہ مال آپ کے بیماریوں میں اور ایسے اخراجات میں نکل جاتا ہے جو آپ کے روزمرہ کے روٹین میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آفت کہاں سے آ گئی، یہ پریشانی کہاں سے آ گئی، بلا وجہ کی مصیبت سر پہ آ گئی۔ یہ مال آپ کا سارا ایسے کاموں میں نکل جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا مال میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا مال بڑھ رہا ہے۔ تیسری نشانی، اگر یہ فکر رزق کی شیطان کی طرف سے ہے تو اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک کی مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس پر آزمائش ڈالی گئی اور اس نے مخلوق کا رخ کیا اور چاہا، یہ خواہش کی، یہ امید کی کہ مخلوق اس کی ضرورت پوری کر دے، تو اس کا فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جس نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، یقیناً دیر یا جلد اس کو اللہ رب العزت رزق عطا کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی حدیث پاک کا مفہوم ہے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے اوپر فقر و فاقہ کا دروازہ کھول لیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بہت زیادہ اس سے ڈرایا کرتے تھے کہ کسی سے آگے سوال نہ کیا کرو۔ صحابہ بھی بہت محتاط ہو گئے تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ اونٹ پہ جا رہے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر گر جائے تو پہلے اونٹ کو بٹھاتے، خود اترتے، وہ چیز اٹھاتے اور پھر سوار کرتے۔ اتنا محتاط ہو گئے صاحب۔ یہ سوال نہ کرنا اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی بہت بڑی اللہ والی گزری ہے، بہت بڑی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کو سوال کرنے کی عادت نہیں، اور اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ سمجھتے تھے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے۔ جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا وقت تھا، ان کے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، فقر و فاقے میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ بچے کی ولادت کے بعد جس کپڑے میں اسے لپیٹا جاتا ہے وہ تک نہ تھا، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ جب ان کی ولادت کا وقت ہوا تو رات کا وقت تھا، تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو ان کی جو والد صاحب تھے، تو والد صاحب سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کچھ تیل کا انتظام کر لیں۔ تو حضرت جو ہے وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب تکلیف کی شدت بڑھی تو اہلیہ نے بار بار اصرار کیا کہ آپ تیل کا انتظام کر لیں، نہیں ہے تو پڑوسیوں سے جا کر لے آئے۔ جب اتنا اصرار کیا تو ہمت کی، اٹھے اور پڑوسی کے دروازے پہ گئے۔ دل پر بہت بوجھ تھا کہ کبھی مانگنے کی عادت نہیں تھی، سوال کی عادت نہیں تھی، بہت بوجھ لے کر جو ہے وہ پڑوسی کے دروازے پہ گئے، ہاتھ رکھا اور کھڑے رہے، اور پھر ہاتھ واپس کر کے واپس آ گئے، اور گھر آ کے اہلیہ کو بولا میں گیا تھا لیکن پڑوسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی پریشانی میں، اسی تکلیف میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ بہت زیادہ تکلیف کی شدت جب ہلکے ہلکے کر کے کم ہوئی تو ماں جو تھی وہ سو گئی، اور ان کے جو والد تھے یہ بھی بہت غم میں تھے کہ میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنی اہلیہ کے لیے میں ایک تھوڑے سے تیل کا بھی انتظام نہ کر سکا۔ اسی غم میں آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ نہ پھیلانا یہ مجھے بہت پسند آیا، اور فکر نہ کر، تجھے اللہ نے ایسی اولاد عطا کی ہے کہ یہ وہ میری امت میں سے ہزاروں کی بخشش کا سبب بنے گی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ہاتھ نہ پھیلانا
یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو یہ رزق کی پریشانی اگر شیطان کی طرف سے ہے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا انسان حرام کی طرف رغبت کرتا ہے، یا انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور چوتھی نشانی یہ کہ انسان ظلم کرنے لگ جاتا ہے. انسان اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے حق کے لیے مار پیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. حق مانگنا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے حق کے لیے لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، اس میں شیطان کی جیت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، کسی پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. ہمیں بھی ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہمارے لیے رزق کم ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ایک عالم دین اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رزق کے حوالے سے بڑا پریشان تھا. مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ پیسے ختم ہو جاتے، اخراجات پہ اخراجات، ایک خرچہ ختم نہیں ہوتا دوسرا خرچہ سامنے آ جاتا. کہتے ہیں ایک رات میں نے اللہ رب العزت کے آگے خوب رویا، خوب دعائیں کی رزق کے حوالے سے. کہتے ہیں اگلی صبح جب میں اٹھا، میں نے قرآن پاک کھولا اور اس میں میرے سامنے یہ آیت آئی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندے کے لیے رزق کشادہ کر دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اندازے سے جو چاہتے ہیں. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھ رہے ہیں. تو کبھی یہ رزق کی کمی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ رزق کا مسئلہ فرعون کو نہیں تھا. اگر یہ رزق کا مسئلہ فرعون کو ہوتا کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. تو یہ کبھی کبھار رزق کا زیادہ آ جانا انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. انسان اپنے چھوٹوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ مال زیادہ کر دیں، رزق زیادہ کر دیں، انسان اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے. نوکروں چاکروں کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا اور دوسروں سے بھی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے فرمایا، میرے محبوب نے مجھے حکم دیا کہ میں غرباء اور مساکین سے محبت کروں. لیکن جب یہ پیسہ، یہ مال ہمارے پاس آتا ہے تو غرباء اور مساکین سے محبت ختم ہو جاتی ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی دوسروں کو ڈانٹنے کے لیے ہیں. جو نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت جس نے بھی نیک اعمال کیے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ضرور و ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں. تو سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے لیکن ہمارے حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں. تو وہ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں. نیک اعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سیلری اگر 20,000 تھی اب 40,000 ہو جائے گی، 40 تھی تو 80,000 ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے والوں کو عزتوں والی زندگی عطا کرتے ہیں، سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں، برکتوں والی زندگی عطا کرتے ہیں. اور جس کی زندگی میں عزتیں ہوں، سکون ہوں، برکتیں ہوں،
یہ اس کے لیے اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے۔ صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 نیکی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے زیادہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جب وہ اگتا ہے تو اس میں ایک بالی نکلتی ہے۔ سنبلۃ 100 حبۃ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے مال صدقہ کرنے سے کبھی ختم نہیں، اور یہ مال کا صدقہ کرنا یہ نیکی کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہر چیز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرو۔ یہ ایک رول بنا دیا، ایک اصول بنا دیا۔ تم نیک ہو ہی نہیں سکتے بھلے سے عالم ہو، بھلے سے اللہ والے ہو، بھلے سے محدث ہو، مفسر ہو، قاری ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر تم اپنا مال خرچ نہیں کرتے لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت جس کو تم نے اپنے دلوں سے لگایا ہوا ہے، یہ خرچ کرنی پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینے آ رہا تھا۔ تاجروں نے جب یہ دیکھا کہ مدینے میں قحط ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی حضرت عثمان سے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، سارا مال ان سے خرید لیتے ہیں اور پھر منافع میں اس کو بیچیں گے۔ قحط آیا ہوا ہے، مال کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ سب جمع ہوئے اور یہ طے کر کے گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دگنی قیمت ہم آفر کریں گے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم کو یہ مال دے دیں۔ گئے